قدیر کے ابا کا محلے میں چکر چل رہا تھا۔ جب گاؤں میں بات پھیلی تو اس نے قدیر کی اس عورت کی بیٹی سے شادی کر دی اور لوگوں کو بتایا کہ میں وہاں رشتہ داری کے لیے جاتا تھا، اور قدیر کے پلے ان پر ڈال دی جو نہایت بدتمیز تھی اور لوگوں کے بیچ قدیر کی بے عزتی کر دیتی۔ جب قدیر اسے چھوڑنے کی بات کرتا تو ابا کہتا کہ میں تمہیں جائیداد سے بے دخل کر دوں گا۔ آخر تنگ آ کر قدیر شہر چلا گیا اور اس نے وہاں پر دوسری شادی کر لی، اور کچھ عرصے بعد وہ گھر آیا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ابا اور اس کی بیوی۔ ابا، آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ سریا خالہ سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ آپ کیوں ان کے گھر جاتے ہیں؟ قدیر نے آج پھر باپ سے وہی سوال کیا تھا جو پچھلے 1 مہینے سے کر رہا تھا، لیکن اسے کوئی جواب اس کے والد انور صاحب نے نہیں دیا تھا۔ لیکن اس بار وہ حتمی فیصلہ کر چکا تھا کہ اپنے باپ سے اس بات کا جواب ضرور لے گا۔ کہنے لگے بتاتے کیوں نہیں؟ نہیں ہے، وہ کہنے لگے تمہارے کسی فضول سوال کا میرے پاس کوئی جواب۔ قدیر کہنے لگا یہ بات فضول نہیں ہے، محلے والے باتیں کر رہے ہیں، آپ کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ بتائیں میں کیا جواب دوں کہ میرا بوڑھا باپ اس عورت کے گھر میں کیوں جاتا ہے جس کی صرف ایک بیٹی ہے اور اس کے گھر میں کوئی مرد ہے ہی نہیں، نہ شوہر اور نہ بیٹا؟ کیا بہانہ بنائیں گے آپ محلے والوں کے سامنے؟ کیسے اپنے کردار کی صفائی دیں گے کہ آپ وہاں پر کس سے ملنے جاتے ہیں جس گھر میں صرف 2 عورتیں ہیں؟ بڑے غصے سے انور صاحب نے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا جو بے لگام بولے جا رہا تھا۔ کہنے لگے کہ میں کسی کا جواب دہ نہیں ہوں، جس نے میرے بارے میں جو سوچنا ہے سوچ لے۔ قدیر کہنے لگا لیکن میں اسی محلے میں رہتا ہوں، میری عزت پر ان باتوں سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی تو جیسے گزارنی تھی گزار لی، لیکن میری عزت کا سوال ہے۔ بہرحال اس کے والد نے اس کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی۔ سریا کے گھر تو جیسے انور صاحب کا دل اٹکا ہوا تھا۔ جب بھی شام کا وقت ہوتا سفید شلوار قمیض نہا دھو کر پہن کر اپنے سفید بالوں کو کالا کر کے وہ سریا کے گھر چلے جاتے۔ وہ بھی انہیں دیکھ کر بڑی خوش ہوتی تھی، اپنے گھر کا دروازہ کھول دیتی، پھر اپنی بیٹی سے کہتی جا جمیلہ جا کے چچا کے لیے چائے بنا کر لا۔ سارے جہان کی بدتمیز جمیلہ منہ بسوڑتے ہوئے چائے بنا کر رکھ دیتی اور خود اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ سریا ایک بیوہ عورت تھی، لیکن شام کے وقت تیار ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہلکا ہلکا میک اپ کر کے دروازہ کھول کر کھڑی ہو جاتی۔ گھر کی گلی کے نکڑ پر مسجد بنی ہوئی تھی، جو بھی وہاں سے گزرتا سریا اسے مسکرا مسکرا کر دیکھتی۔ مرد اسے دیکھتے ہی نظریں بدل لیتے تھے، لیکن انور صاحب کو وہ اچھی لگنے لگی۔ پہلے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے لے کر بات کی ابتدا کی گئی، اور اس کے بعد تو جیسے سلسلہ چل نکلا۔ ایک بار تو سریا نے خود ہی کہا کہ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میرے ہاتھ کی 1 کپ چائے پی کر چلے جائیں۔ بس پھر کیا تھا، ایک بار سریا کا گھر کا دروازہ کھلا تو انور صاحب کو تو جیسے موقع مل گیا۔ اب تو ہر روز انور صاحب سریا کے گھر پر ہی نظر آنے لگے۔ محلے والوں نے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیں۔ ایک بار قدیر بس سے اترا تو اس کے دوست اسے کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا باپ یہاں پر کیا گل کھلا رہا ہے؟ تم تو شہر جاتے ہو، ہفتے بعد واپس آتے ہو، اور یہاں تمہارا باپ گاؤں میں سریا بیوہ کے ساتھ آنکھ مٹکا کر رہا ہے۔ قدیر کی شہر میں نوکری تھی اور وہ ہر ہفتے آتا تھا، اتوار کا دن رہتا اور پیر کی صبح صبح نکل جاتا تھا۔ گھر کے سارے خرچے قدیر کے سر پر تھے، اسے تو گھر کی ذمہ داریوں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی، کیونکہ انور صاحب کوئی کام نہیں کرتے تھے، بیٹا کماتا تھا اور خرچ انور صاحب کرتے رہتے۔ حالانکہ قدیر نے کہا بھی تھا کہ ابھی سے اس کی شادی کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دیں، اسی خرچے میں سے بچا لیں، ویسے بھی میں تو پورا ہفتہ شہر میں رہتا ہوں، آپ اکیلے رہتے ہیں، ایک اکیلے بندے کا کیا خرچہ ہو سکتا ہے؟ لیکن انور صاحب کا جب سے سریا سے چکر چلا تھا زیادہ تر پیسے تو وہ اسی پر خرچ کرتے تھے۔ کبھی اس کی فرمائش پر اسے بریانی لا کر دیتے تو کبھی کڑھائی والا گلابی جوڑا اسے خرید کر لے کر دے دیتے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، اور خود پر ایسی عنایتیں دیکھ کر سریا بڑی خوش تھی۔
یہ نہیں پتا تھا کہ محلے والے ان دونوں کو لے کر کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ پورے گاؤں میں ان کی ملاقاتوں کے چرچے مشہور ہونے لگے۔ جب قدیر کو یہ بات پتہ چلی، پہلے تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میرے ابا اس عمر میں ایسا کیوں کریں گے؟ اگر انہوں نے شادی کرنی ہوتی تو تب کرتے جب میری ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس بات کو 5 سال گزر گئے، میرے باپ نے نہ تو دوسری شادی کا ذکر تک نہیں کیا۔ تم لوگ جان بوجھ کر جھوٹ بول کر ہم باپ بیٹے کی لڑائی کروانا چاہتے ہو۔ قدیر تو جیسے بھڑک اٹھا تھا، لیکن اس کے دوست کہنے لگے تمہیں یقین نہیں آتا تو جا کے اپنے باپ سے پوچھ لو۔ جیسے ہی قدیر گھر پہنچا، باپ کے کالے بالوں کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ حالانکہ بیچ میں انہوں نے داڑھی رکھ لی تھی، لیکن آج کلین شیو تھے۔ باپ کا حلیہ دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ ایک جوان جہاں بیٹے کے باپ ہیں۔ وہ تو یوں لگ رہا تھا کہ قدیر کے بڑے بھائی ہوں۔ قدیر تو اپنے باپ کے یہ تیور دیکھ کر حیران ہوا۔ کہنے لگا ابا یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا حلیہ بنا لیا میں نے؟ وہ اکڑ کر بات کر رہے تھے۔ قدیر کہنے لگا ابا آپ کے بال تو آدھے سے زیادہ سفید ہو چکے تھے، آپ نے قذاب لگوایا ہے۔ کہنے لگے ہاں لگوایا ہے، میری اتنی عمر تھوڑی ہے، وہ تو محنتیں کر کر کے تمہاری پڑھائی کے خرچے اٹھا اٹھا کے عمر سے پہلے میرے بال سفید ہو گئے۔ کیا حرج ہے جو میں نے کالے کروا لیے؟ دنیا کرواتی ہے۔ پہلی بار باپ کا لہجہ بڑا اجنبی سا لگا تھا۔ قدیر کہنے لگا آپ نے تو داڑھی رکھی ہوئی تھی اور وہ تو سنت رسول ہے، اور داڑھی رکھنے کے بعد اسے کٹوانا گناہ ہے۔ وہ کہنے لگے بس کر، مجھے زیادہ نہ سمجھا، جب مجھے ٹھیک لگے گا تو رکھ لوں گا، ابھی میں ایسے ہی اچھا لگتا ہوں۔ اپنے باپ کے تیور دیکھ کر قدیر کو اپنے دوستوں کی باتوں پر کچھ یقین ہونے لگا تھا، کیونکہ ان کا تو انداز ہی بدل گیا تھا۔ کچن میں جا کر کہنے لگے کھانا میں نے بازار سے منگوایا تھا، کہتے ہو تو تجھے چائے بنا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں ابا فریش ہو کر آتا ہوں، کٹھے چائے پیتے ہیں۔ آتے ہی قدیر نے یہ بات کہنی مناسب نہیں سمجھی جو وہ بس سے اترتے ہی اپنے دوستوں کے منہ سے سن کر آ رہا تھا۔ نہانے کے بعد، کپڑے تبدیل کرنے کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس کا باپ چائے بنا چکا تھا۔ چائے کا کپ پکڑ کر قدیر وہیں صحن پر بچھی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سامنے والی چارپائی پر اس کے والد بیٹھے تھے۔ کہنے لگا ابا میرے دوست عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ انور صاحب کہنے لگے اب کیا کہہ رہے ہیں تمہارے دوست؟ اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کہنے لگا ابا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ جو بیوہ سریا ہے اس کے گھر جاتے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ کیا چکر چل رہا ہے؟ یہ سننا تھا کہ انور صاحب کے ماتھے پر بل پڑے۔ کہنے لگے بکواس کر رہے ہیں سب کے سب، اس عمر میں میں یہ کام کروں گا، نہ جانے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ انور صاحب تو صاف مکر گئے۔ قدیر کو باپ کی بات پر بھروسہ ہو گیا، لیکن جب اگلے ہفتے آیا تب تو گلی کا ہر شخص اسے یہی بتا رہا تھا۔ جب اس نے پھر سے باپ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تمہاری فضول باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، اور آج 1 مہینہ ہو گیا تھا، اب بھی باپ کا وہی جواب تھا۔ وہ تو اپنے والد سے یہ کہنے آیا تھا کہ اسے شہر میں اپنی ایک کولیگ پسند ہے جو کافی شریف ہے اور وہ چاہتا ہے اسی سے شادی کرے، اور اپنے باپ کو وہ رشتہ مانگنے کے لیے کہنے لگا۔ لیکن باپ کی جو باتیں پورے گاؤں میں مشہور ہو چکی تھیں وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، یہ کوئی شریفوں والا کام تو تھا نہیں۔ اس نے اس بار حتمی فیصلہ کیا تھا۔ کہنے لگا مجھے بتائیں آخر یہ چکر کیا ہے؟ انور صاحب کہنے لگے کوئی چکر نہیں ہے، گاؤں والے بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مجھ پر بہتان لگا رہے ہیں۔ لیکن ایک بار اچانک سے قدیر گاؤں آ گیا، حالانکہ اس کی اس دن چھٹی نہیں تھی، لیکن آفس سے چھٹی لے کر وہ گاؤں آیا تھا۔ جب دیکھا تو اس کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ وہ جان بوجھ کر سریا خالہ کے گھر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ سریا خالہ نے ہی کھولا تھا۔ قدیر کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ اس نے صاف پوچھا کیا ابا آپ کے گھر پر ہیں؟ ابھی یہ پوچھ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے انور صاحب بھی صحن میں آ گئے۔
اپنے باپ کو وہاں دیکھ کر تو اسے تپ چڑھ گئی تھی۔ کہنے لگا ابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انور صاحب کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیٹے کو کیا کہیں۔ اگر بیٹے کو سچ بتا دیتے تو یقیناً وہ ان سے ناراض ہو جاتا اور انہیں نہ گھر کا خرچہ دیتا نہ پیسے دیتا، بے آسرا چھوڑ دیتا یا پھر شہر کا ہو کر رہ جاتا۔ انہیں گاؤں میں کسی فالتو سامان کی طرح چھوڑ دیتا، پوچھتا ہی نہیں۔ اس لیے کہنے لگے میں تو یہاں ان کی بیٹی سے تمہارا رشتہ مانگنے آیا تھا۔ ظاہری سی بات ہے تمہاری شادی کی عمر ہو گئی ہے اور تمہارے رشتے کے لیے ہی میں نے 2-4 بار ان کے گھر کا چکر کیا لگا لیا۔ گاؤں والوں نے تو مجھے بدنام کر کے رکھ دیا، میں تو انہیں اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ یہ بات انور صاحب کے منہ سے سن کر سریا کو بڑی حیرانگی ہوئی تھی۔ بہرحال قدیر انہیں گھر لے کر آ گیا۔ کہنے لگا آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں اور میرا رشتہ سریا خالہ کی بیٹی سے کیسے ساتھ طے کر دیا؟ اس کے والد کہنے لگے کیا مطلب تم سے نہیں پوچھا؟ ارے میرا کوئی حق نہیں ہے کیا؟ میں نہیں کر سکتا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ ابا مجھے شہر کی لڑکی پسند ہے۔ یہ کہنا تھا کہ انور صاحب بھڑک اٹھے۔ کیوں؟ تمہیں کیوں شہر کی لڑکی پسند ہے؟ میرے بارے میں 4 گاؤں والوں سے باتیں کیا سن لی، تم نے مجھے برا سمجھ لیا، اور اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ شہر میں کیا یہ کام کرنے جاتے ہو؟ کیا یہ کام کوئی عزت والا ہے جو تم کر رہے ہو؟ تمہاری شادی ہوگی تو صرف میری مرضی سے ہوگی۔ میں تمہارا باپ ہوں، جہاں رشتہ طے کروں گا شادی وہیں کرنی پڑے گی۔ اگر تمہاری نظر میں میری کوئی عزت ہے تو تم میری بات مانو گے۔ قدیر تو اپنے باپ کی بات سن کر حیران تھا۔ اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کہہ دیا تھا کہ اس کے والد یوں بھڑک اٹھتے۔ کہتے میں زبان دے چکا ہوں، رشتہ طے کر چکا ہوں اور اب تم پیچھے نہیں ہٹو گے۔ پورے گاؤں والوں کے سامنے جب یہ بات سامنے آئی کہ انور صاحب تو بیٹے کے رشتے کی خاطر سریا خالہ کے گھر جاتے تھے تاکہ اس کی بیٹی کے ساتھ قدیر کا رشتہ طے کریں، تو لوگوں کی سوچ اور باتیں بدلنے لگیں۔ لیکن قدیر ضرور پریشان ہو گیا تھا۔ نہ تو سریا خالہ کے کردار کی اچھی خبریں سنی تھیں، نہ ہی ان کی بیٹی کے کردار کی۔ لیکن باپ کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ باپ نے تو 1 مہینے کے اندر شادی بھی طے کر دی۔ سریا کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ قدیر اپنی محبت دل میں ہی دبا کر باپ کے سامنے سر جھکا چکا تھا۔ یہ شکر تھا کہ ابھی تک اس نے اپنی اس کولیگ سے اظہار محبت نہیں کی تھی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ وہ رشتہ مانگنے کے لیے اس کے گھر آنا چاہتا ہے۔ ہاں آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی ضرور تھی۔ بہرحال قصہ وہیں ختم ہو چکا تھا۔ باپ کے کہنے پر اس نے سریا خالہ کی بدتمیز بیٹی جمیلہ سے شادی کر لی۔ شادی کی رات قدیر نے جمیلہ کو بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ اسے زیادہ میکے جانے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ اس کی شادی ہو گئی ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنا دل اپنے سسرال میں لگائے۔ یہ کہنا تھا کہ وہ پہلی رات کی دلہن بنے بھی بنا لحاظ کے کہنے لگی کہ میں گھر میں ٹک کر بیٹھنے والی نہیں ہوں، مجھے عادت نہیں ہے گھر میں بیٹھنے کی، میں تو پورا دن اپنی سہیلیوں کے گھروں میں جاتی ہوں، میل جول بڑھانے سے ہی انسان ٹھیک رہتا ہے، گھر بیٹھ بیٹھ کے میں تو تنگ آ جاؤں گی۔ دیکھو مجھ پر خواہ کی پابندیاں مت لگانا، میں نے تو کبھی اپنی ماں کی نہیں سنی تو تم کیا چیز ہو۔ قدیر تو جمیلہ کی تیز چلتی زبان دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ کہنے لگا کیا تمہیں شوہر کے سامنے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ بڑے غصے سے قدیر نے کہا۔ کہنے لگی شوہر ہو تو شوہر بن کر رہو، میرا باپ بننے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ کہنا تھا کہ قدیر کا پہلی رات ہی جمیلہ پر ہاتھ اٹھا تھا۔ اس نے تو تماشا سا لگا دیا، کمرے سے باہر نکل گئی، شور شرابہ مچا دیا۔ انور صاحب بھی اپنے کمرے سے باہر آئے۔ کہنے لگی تمہارے بیٹے نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، مجھے نہیں رہنا اس گھر میں تو پورے محلے میں تماشا لگا کر رکھ دوں گی۔ یہ سن کر انور صاحب نے غصے سے قدیر کو دیکھا۔ کہنے لگے تم نے ہاتھ اٹھایا ہے جمیلہ پر؟ وہ کہنے لگا ابا یہ زبان درازی کر رہی تھی، لیکن مرد اگر عورت پر ہاتھ اٹھائے تو برا بن جاتا ہے۔ اس وقت عورت کی زبان درازی کسی کو نظر نہیں آتی، ہاں مرد کا اٹھا ہوا ہاتھ سب کو نظر آ جاتا ہے۔ قدیر کی بات تو انور صاحب نے جیسے سنی ہی نہیں، فوراً سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ جیسے قدیر کے منہ پر تھپڑ پڑا تب جا کے جمیلہ کا وویلا کم ہوا تھا۔ انور صاحب کہنے لگے خبردار جو تم نے اس بچی کے اوپر ہاتھ اٹھایا،
ایک تو وہ یتیم بچی ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی ہے، اور تم ہو کے اس پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ قدیر غصے کے مارے یوں تھا کہ اس کا دل چاہا کہ گھر سے ہی باہر نکل جائے۔ باپ نے تو یہ بھی لحاظ نہیں کیا تھا کہ بیوی سامنے کھڑی ہے اور ان کی اس طرح کی حرکت سے اس کی بیوی سر پر چڑھ جائے گی۔ پھر انور صاحب نے جمیلہ سے کہا، جاؤ بیٹا، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں اسے سمجھا دوں گا، آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ وہ کہنے لگی، مجھ پر پابندیاں نہ لگائے، میں دن میں 10 بار جاؤں گی محلے میں، اپنی ماں سے روز ملنے جاؤں گی، یہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ وہ جاہل گوار قسم کی لڑکی پہلی ہی رات قدیر کے دل سے اتر چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انور صاحب کہنے لگے، آج کے بعد تم نے جمیلہ کے ساتھ سخت رویہ کیا یا اس پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم اپنی کڑواہٹ نکال رہے ہو، تمہاری شادی میں نے تمہاری پسند سے نہیں کی، اس لیے خوامخواہ جمیلہ سے لڑ رہے ہو۔ دیکھو، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا کہ تم ایک یتیم بچی کے ساتھ زیادتی کرو۔ انور صاحب کی بات پر قدیر چپ چاپ بیٹھا رہا، کچھ نہیں کہا، لیکن رات بھر کمرے میں بھی نہیں گیا۔ جمیلہ کو اس بات کی ذرا پرواہ نہیں تھی کہ اس کا شوہر پہلی رات اس سے ناراض ہے۔ اس نے تو دوبارہ قدیر کی شکل تک نہیں دیکھی، اپنے حال میں مگن رہتی تھی۔ قدیر کو لگا کہ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو تو وہ اس سے معافی مانگ لے، لیکن وہ غلطی پر تھا۔ وہ لڑکی بہت بدتمیز تھی، بد لحاظ سے بد اخلاق بھی تھی۔ شادی کو 3 دن گزرے تھے کہ قدیر نے خود ہی اس سے معذرت کی اور اپنا رویہ درست رکھنے کا بھی کہا۔ 5 دن کی چھٹی وہ لے کر آیا تھا، لیکن جمیلہ نے تو اس کے ظرف کو بالائے طاق رکھ کر اسے یہ کہا کہ وہ اس سے دور ہی رہے تو بہتر ہے۔ قدیر نے بھی دوبارہ اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ جس طرح سے اس نے بدتمیزی کی تھی، اسے اپنی بدتمیزی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ چوتھے دن ثریا بھی گھر پر موجود نظر آنے لگی، بیٹی کے گلے لگی، آنسو بہانے لگی کہ 4 دن میں ہی میں تو اداس ہو گئی ہوں۔ یوں میک اپ کر کے آئی تھی جیسے کہ جمیلہ کی نہیں ثریا کی شادی ہوئی ہو۔ جب سے ثریا گھر پر آئی تھی، انور صاحب کو تو جیسے چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ جلدی سے بازار سے بریانی، قورمہ، میٹھے میں مٹھائی کا ڈبہ بھی لے آئے۔ قدیر تو ان کی آؤ بھگت دیکھ کر حیران تھا، کہنے لگا، کھانا کھائے بغیر میں آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ وہ بھی جانے کے موڈ میں نہیں تھی، آرام سے بیٹھ گئی، کھانا کھایا اور انور صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ لیکن جمیلہ نہیں بیٹھی تھی، کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا کر موبائل کے ساتھ لگ گئی۔ قدیر مروتاً ہی تھوڑی دیر بیٹھا تھا، پھر اٹھ کر جب کمرے میں آیا تو جمیلہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ کہنے لگی، ہاں، شادی نہ ہو گئی عذاب ہی ہو گیا میرے لیے، خیر گزرنی تھی گزر گئی شادی، اب یہ میرا شوہر کل شہر چلا جائے گا تو شکرانے کے نفل پڑوں گی، پھر آؤں گی تمہارے گھر پر، پورا دن تمہارے ساتھ گزاروں گی۔ شاید اپنی کسی سہیلی سے بات کر رہی تھی۔ قدیر چپ چاپ صوفے پہ جا کے بیٹھ گیا۔ دیکھ کسی ہی رہا تھا جو ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بیٹھی تھی، جیسے پتہ نہیں کہاں کی افسرہ ہو۔ قدیر نے کہا کہ کل میں شہر جا رہا ہوں، تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ یہ سن کر جمیلہ کے ماتھے کے بل کچھ درست ہوئے تھے، کہنے لگی، سونے کی کوئی چیز لے آنا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بس ایک نظر ہی قدیر کو دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا، اور تمہارے لیے شہر کے فینسی کپڑے بھی لے کر آؤں گا۔ وہ چاہتا تھا کہ جمیلہ کے ساتھ اپنا رویہ اچھا ہی رکھے، زندگی تو اسے اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ جمیلہ کا موڈ کافی دیر بعد جا کر ٹھیک ہوا تھا۔ صبح قدیر واپس شہر چلا گیا۔ روزانہ جمیلہ کو فون بھی کرتا تھا، لیکن وہ بس کچھ دیر بات کرتی اور فرمائشوں کی لسٹ اسے بتا دیتی کہ میرے لیے یہ لے کر آنا، وہ لے کر آنا، شہر کی یہ چیز چاہیے، وہ چیز چاہیے۔ قدیر وہ سب چیزیں لے کر 1 ہفتے بعد پہنچ جاتا، لیکن جمیلہ کا وہی رویہ تھا۔ اس نے قدیر سے سلام تک نہیں کیا اور چیزوں سے بھرا بیگ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کھول کر دیکھنے لگی، تب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ساری چیزیں دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ انور صاحب بھی بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، بیٹا، اس میں سے کچھ چیزیں اپنی ماں کو بھی دے دینا۔ یہ سن کر جمیلہ کہنے لگی، ہاں ہاں دے دوں گی۔ پورا بیگ وہ اپنے کمرے میں لے گئی، یہ تک نہیں پوچھا کہ تم بھوکے ہو کہ نہیں، کھانا کھاؤ گے کہ نہیں۔
وہ بھوکا پیاسا 2 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچا تھا۔ نہانے کے بعد کہنے لگا، جمیلہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا پکا ہے؟ کہنے لگی، مجھے تو کھانا پکانا نہیں آتا، تمہارے ابا بازار سے کچھ لائے ہیں، کھا لو، فریج میں پڑا ہوگا۔ بڑی بے نیازی سے اس نے کہا اور اپنے لیے منگوائی درجن نیل پالش میں سے ہی ایک نیل پالش اپنے ناخن پر لگا کر دیکھنے لگی۔ وہ چپ چاپ کچن میں آیا، اپنے لیے خود چاول گرم کیے، کھانا کھایا، پھر جمیلہ سے کہنے لگا، جاؤ اچھے سے کپڑے پہن کر آؤ۔ وہ کہنے لگی، فی الحال تو میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ قدیر کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہارے لیے تمہاری فرمائش کی ساری چیزیں لایا ہوں، تمہاری ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہوں، کیا تمہارا فرض نہیں بنتا کہ اپنے شوہر کا خیال رکھو؟ کہنے لگی، میں اپنے موڈ پر چلتی ہوں، سمجھے نا، میں تمہاری باتوں پر ملازمہ کی طرح سر نہیں ہلاؤں گی، کبھی بھی۔ وہ کہنے لگا، تو میں کیا تمہارا ملازم ہوں جو تمہاری فرمائش پر ہر چیز لے کر آیا ہوں؟ قدیر کو اس کی بات بالکل فضول لگی تھی۔ کہنے لگی، بس میرا موڈ نہیں ہے، اس لیے مجھ سے امید نہ رکھنا کہ تمہارے پاس آؤں، جب موڈ ہوگا تبھی آؤں گی۔ قدیر کو بہت غصہ آیا، کہنے لگا، میں یہاں پر مہینے بھر کے لیے نہیں آیا، بس آج کی رات ہے اور کل کی رات ہے، پھر میں چلا جاؤں گا، پھر 1 ہفتے بعد آؤں گا۔ وہ کہنے لگی، میری بلا سے 1 ہفتے بعد بھی نہ آؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قدیر نے مفاہمت کی بہت کوشش کی، لیکن جمیلہ کبھی بھی اس کی کسی بات پر اتفاق نہیں کرتی تھی، کسی بات پر یہ نہیں کہتی تھی کہ ٹھیک ہے کر لوں گی۔ کھانا وہ نہیں بناتی تھی، گھر کی صفائی کا اسے کوئی پتہ نہیں تھا۔ انور صاحب نے ہر کام کے لیے ملازمہ رکھی ہوئی تھی، کھانا بازار سے لے آتے تھے۔ پتہ نہیں انہیں جمیلہ کی ان سب عادتوں کے باوجود جمیلہ بری کیوں نہیں لگتی تھی، وہ کیوں اسے اتنا برداشت کر رہے تھے۔ ایک بار قدیر جب گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اب تو سریا بھی گھر نہیں آتی تھی۔ محلے والوں سے پتہ چلا کہ ماں بیٹی کا پچھلے دنوں بہت جھگڑا ہوا ہے اور جمیلہ نے اپنی ماں کو دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے کہ آئندہ اس کے گھر نہ آئیں۔ بہرحال جمیلہ کے اس طرح کے رویے سے قدیر بہت زیادہ تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے باپ کو بتائے بغیر شہر میں اپنی اسی کولیگ سے شادی کر لی۔ وہ لڑکی کافی شریف تھی اور قدیر اسے اور اس کے والدین کو سب کچھ بتا چکا تھا۔ قدیر کی تنخواہ بھی اچھی خاصی بڑھ چکی تھی۔ اس نے کرائے کا ایک گھر شہر میں لیا اور اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہنے لگا۔ اس نے اپنے باپ کو اس لیے بھی دوسری شادی کا نہیں بتایا کیونکہ پہلے بھی وہ یہ بات انور صاحب سے کہہ چکا تھا کہ جمیلہ سے کہیں کہ اپنا رویہ میرے ساتھ ٹھیک رکھے، ورنہ میں دوسری شادی کر لوں گا، کیونکہ نہ تو وہ مجھے میرا حق دے رہی ہے، نہ ہی میری خدمت کرتی ہے، میرے لیے کھانا تک نہیں بناتی۔ یہ سننا تھا کہ انور صاحب نے قدیر سے غصے سے کہا کہ اگر تم نے ایسا قدم اٹھایا تو یاد رکھنا کہ میں اپنی جائیداد سے تمہیں آگ کر دوں گا، تمہیں گھر سے نکال دوں گا۔ وہ بیچارہ بے حد پریشان تھا، لیکن جمیلہ کے رویے سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہو کر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ فی الحال اپنی شادی کا اس نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن اس کی دوسری بیوی رابعہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ وہ بہت تمیزدار عورت تھی اور قدیر کا بہت خیال بھی رکھتی تھی۔ اب تو قدیر کا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ گاؤں واپس جائے۔ جمیلہ کو کبھی فون کر بھی لیتا تو اسے قدیر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، بس ایک لمبی چوڑی لسٹ ہوتی تھی جو اسے چاہیے ہوتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اب تو انور صاحب بھی اسے گاؤں آنے کے لیے اصرار نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں آنا تو بے شک مت آؤ، بس پیسے بھیج دیا کرو۔ باپ اور بیوی کا عجیب و غریب رویہ دیکھ کر اسے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی تھی۔ 2 مہینے وہ گاؤں نہیں گیا تھا، نہ جمیلہ کو پرواہ تھی نہ ہی انور صاحب کو، لیکن جب تیسرے مہینے اس نے جانے کا سوچا تو رابعہ امید سے ہو گئی تھی اور یہ خبر قدیر کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث تھی۔ ڈاکٹر نے اسے یہ کہا تھا کہ رابعہ کا بہت خیال رکھنا ہے، اس لیے اب وہ گاؤں جا ہی نہیں پایا۔ 4 سے 5 مہینے گزر گئے تھے، بار بار یہ بھی خیال آتا کہ ایک بار گاؤں کا چکر لگا کر تو دیکھے۔ اب تو اس کا باپ بھی اسے فون نہیں کرتا تھا، نہ ہی جمیلہ کا کوئی فون آتا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ نہ بیوی سے فون کر کے یہ پوچھتی تھی کہ تم اتنے مہینے سے کیوں نہیں آئے، کہاں رہتے ہو۔
حالانکہ مرد اگر کسی اور جگہ دل لگا بیٹھے تو بیوی کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک فطری سی بات ہے، لیکن جمیلہ کو پرواہ تک نہیں تھی۔ اسے تو انور صاحب پر بھی حیرت ہوتی تھی۔ وہ پہلے کئی بار فون کرتے تھے، کہتے تھے آئی کیوں نہیں؟ ہر ہفتے آیا کرو، چکر لگایا کرو، میرا دل نہیں لگتا۔ ہفتے میں ایک دن تو تمہاری شکل دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن پچھلے 5 مہینے سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی فون نہیں آیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے۔ دل بڑا بے چین تھا، اس لیے رابعہ کو اس کے میکے چھوڑ کر وہ صرف 2-3 دن کا کہہ کر ہی گاؤں گیا تھا، لیکن جو منظر اسے دیکھنے کو ملا اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، کیونکہ سامنے چارپائی پر انور صاحب نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے اور جمیلہ اور اس کی ماں دونوں بیٹھی انور صاحب کے انگوٹھے پر سیاہی لگائے ہوئے تھیں۔ اس سے پہلے کہ گھر کے کاغذات پر انگوٹھے لگاتے عین وقت پر قدیر پہنچ گیا تھا۔ جب اس نے یہ سب دیکھا تو گھر کے کاغذات فوراً سے جھپٹ لیے، وہ بھی اس لیے کہ گھر کی چابی اس کے پاس موجود تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ چکا تھا، ورنہ اگر دروازے پر دستک دیتا تو یقیناً وہ ماں بیٹی اپنا کام کر کے ہی دروازہ کھولتیں۔ قدیر نے پہلے تو ان سے گھر کے کاغذات چھینے اور پھر شور مچا دیا۔ محلے کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ انور صاحب کی حالت بہت خراب تھی، بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میرے گھر پر میرے بیٹے کا حق ہے، ان دونوں عورتوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ محلے کے لوگوں نے جب یہ باتیں سنی تو ان دونوں عورتوں کو گھر سے نکال دیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ قدیر جلدی سے اپنے باپ کو گاؤں کے ہاسپٹل میں لے کر گیا، جہاں سے پتہ چلا کہ اس کے والد کو سلو پوائزن دیا جا رہا تھا۔ اسے جلد از جلد شہر لے کر جایا جائے، ورنہ وہ مر سکتا ہے۔ قدیر کی تو جیسے جان نکلی تھی، وہ اپنے باپ کو شہر لے کر آیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروایا۔ بروقت علاج سے ان کی جان بچ گئی تھی، لیکن آنکھیں بھی کھل گئی تھیں۔ دونوں ماں بیٹی پیسے کی لالچی تھیں، گھر کو ہتھیانا چاہتی تھیں، لیکن اللہ نے بچا لیا تھا، کیونکہ قدیر نے کبھی بھی اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کی تھی اور اس لیے اللہ نے بروقت اسے بچایا تھا، یہاں تک کہ اس کے گھر کو بھی بچا لیا۔ انور صاحب جیسے ہی ٹھیک ہوئے بیٹے سے معافی مانگنے لگے، پھر وہ لوگ شہر میں ہی رہنے لگے تھے۔ انور صاحب کو احساس ہو گیا تھا کہ ہر بیوہ عورت اچھی عورت نہیں ہوتی۔